اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام و خواتین و مستورات، آج کا موضوع رمضان میں توبہ یا توبہ کا مہینہ ہے۔ دو چیزوں پر گفتگو کرنی ہے، اللہ کے سامنے رکھنی ہے، ایک تو تقویٰ اور دوسرے توبہ۔ اور اتفاق سے آج جو پارہ آپ کے سامنے پڑھا گیا اس میں سورہ توبہ کا ذکر ہے، اسی میں سورہ توبہ بھی ہے۔ تو اس کے مناسبت سے بھی آج توبہ کے موضوع پر بیان کرنا ہے، اور رمضان المبارک میں اس کی اہمیت بہت بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں تھوڑی سی مختصر سے وقت میں روشنی ڈالوں، آج ہمارے جو آپ کے سامنے پارہ پڑھا گیا ہے اس میں دو بنیادی چیز ہے، دو بنیادی مضمون بیان کیا گیا ہے۔ ایک تو یہ یعنی توبہ کا ذکر بار بار اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے پہلے بیان سے بیان کیا ہے۔ آپ نے سنی ہوگی آیت کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ۔ اگر کچھ لوگوں نے اپنی زندگی میں کچھ نیک کام بھی کیے اور بشریت کے تقاضے سے انسان ہونے کی حیثیت سے اس سے گناہ بھی سرزد ہو گئے، خطائیں بھی سرزد ہو گئیں، لغزشیں بھی ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نا امید و مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم۔ اگر ایسے لوگ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرتے ہیں۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ دوسری بات اس پارے میں بالخصوص 12ویں پارے کی جو آخری آیات جو پڑھی ہیں وہ سیدنا نوح علیہ السلام کے بارے میں۔ اتنا عظیم الشان پیغمبر جس نے 950 سال تک اپنے قوم میں تبلیغ کی، معمولی ہوتا ہے 950 سال، لیکن جو سبق لینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ کا غضب نازل ہوا اور طوفان آیا، سیلاب آیا، جس میں نوح علیہ السلام کشتی پر سوار تھے اور اپنے بیٹے سے کہتے ہی رہ گئے کہ بیٹے اس کشتی پر سوار ہو جاؤ، لیکن سیدنا نوح علیہ السلام کا لڑکا صحبت سے اور سوسائٹی سے نوح علیہ السلام کے مذہب و ایمان پر نہیں تھا، وہ بدکاروں کے ساتھ تھا، کافروں کے ساتھ تھا۔ سبق لینے والی جو بات یہ ہے کہ ہمیں چاہیے مستورات و خواتین کو بالخصوص کہ اپنے بال بچوں کی نگرانی رکھیں کہ ان کی صحبت اور سوسائٹی برے لوگوں کے ساتھ نہ ہو۔ اس بری صحبت نے تو پورے معاشرے کو ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے۔ جب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی تو جواب کیا آیا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ بیٹا تو تمہارے گھر والوں میں شامل ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، اس کا عمل جو تھا وہ صالح نہیں تھا، نیک نہیں تھا، لہذا اس کے بارے میں آپ کوئی دعا و فریاد نہ کیجیے، یہ دعا آپ کی نہیں سنی جائے گی۔ سیدنا نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے معذرت کرنی پڑی، اے اللہ میں آپ سے اس کے بارے میں معافی مانگتا ہوں اور استغفار چاہتا ہوں۔ یہ خاص سبق ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ روزے کا جو مقصد ہے بنیادی وقت تو زیادہ ہو جاتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا شروع میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ ہم نے تم پر اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی کی کیفیت پیدا ہو جائے. تقوی کی حقیقت کیا ہے؟ تقوی اس بات کا نام ہے کہ آدمی کے دل میں اس بات کا احساس و فکر پیدا ہو جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور مجھے اللہ کے سامنے اپنے ہر فعل کا جواب دہ ہونا ہے. اگر میں عمل صالح نیک کام کروں گا تو مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا انعام ملے گا، اور اگر برائی کے کام کروں گا تو مجھے اس کی سزا ملے گی. یہ احساس جب دل میں جاگزی ہو جاتا ہے، یعنی بیٹھ جاتا ہے، اور صبح سے لے کر شام تک ہر کام میں انسان کو یہ فکر رہتی ہے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. یہی ہے تقویٰ کہ خلوت میں بھی آپ کو اللہ کا ڈر ہو، اور خلوت میں نہ ہو جس کو کہتے ہیں جلوت میں آپ ہوں، یعنی لوگوں کے سامنے ہو، بیٹھے ہوں، وہاں بھی اللہ کا ڈر یکساں طور پر ہو. اسی کا نام تقویٰ ہے. معزز سامعین کرام و خواتین و مستورات، ہمارے ہر قول و فعل کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب قیامت میں پہنچو گے تو یہ حالت ہوگی کہ کتابًا یلقاہ منشورا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. اے لوگوں، تمہارا نام اعمال کھول کر تمہارے سامنے رکھ دیا جائے گا کہ اب اپنا نام اعمال پڑھو اور تم اپنا حساب کرنے کے لیے آج کافی ہو. تمہیں خود ہی آج اپنا حساب کرنا ہے. در حقیقت ہماری زندگی کی ایک ایک بات محفوظ ہے. اسی بات کا احساس اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں پیدا فرمانا چاہتے ہیں، اور اسی احساس کے پیدا ہو جانے کا نام تقویٰ ہے. روزہ بھی در حقیقت مسلمان کے دل میں یہی احساس پیدا کرتا ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد خواہ بھوک لگ رہی ہو، پیاس لگ رہی ہو، لیکن انسان کچھ نہیں کھاتا پیتا. حالانکہ اگر اس نے تنہائی میں جا کر کچھ کھا پی لیا تو کسی کو کیا پتہ چلے گا. لیکن اس کے دل میں یہ احساس ہو گیا ہے کہ اگر تنہائی میں جا کر کچھ کھا پی لوں اور کوئی مجھے دیکھ بھی نہ رہا ہو تو اللہ تعالیٰ تو ضرور دیکھ رہا ہے. اس لیے خواہ بھوک و پیاس سے کتنا ہی بےتاب ہو جائے، لیکن اللہ کے خوف کی وجہ سے کچھ کھانا پینا گوارا نہیں. اسی کا نام تقویٰ ہے. لیکن روزے سے تقویٰ اسی وقت پیدا ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی خاطر کھانا پینا چھوڑنے کے ساتھ ساتھ ان کاموں کو بھی چھوڑنا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. کیونکہ اگر کھانا پینا چھوڑ دیا لیکن حرام کام نہ چھوٹے تو تقویٰ حاصل نہیں ہوگا. آج کل ہم جن مصائب کا شکار ہیں وہ بھی اسی وجہ سے ہے کہ آج کے دور میں شاید ہی کوئی شخص ایسا ملے جو سکھ اور اطمینان میں ہو. کسی بھی شعبے زندگی میں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی. یہ صورتحال دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے تازیانِ عبرت ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم لوگوں کو دنیا ہی میں بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب چکھاتے ہیں تاکہ وہ واپس آ جائیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ. ہم بدحالی اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ لوگ گناہوں سے توبہ کر لیں اور عاجزی اختیار کریں. حدیث میں آتا ہے کہ رمضان کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے، اور تیسرا حصہ جہنم کی آزادی سے آزادی کا پروانہ ہے. اس لیے اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں کہ یا اللہ ہم اقراری مجرم بن کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں. یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے جس میں آپ کی رحمت کی ہوائیں چلتی
بھی ہے۔ اس مہینے میں آپ رحمت کے دروازے کھولتے ہیں، رحمت اور جہنم کی آگ سے لوگوں کو نکالا جاتا ہے۔ آپ کی بارگاہ میں اپنی اور تمام مسلمان بھائیوں کی طرف سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرما لیں۔ ہر مسلمان ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ درخواست پیش کرے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے پروردگار، ہم نے اپنے جانوں پر ظلم کیا ہے، اگر آپ ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے اور ہم پر رحم نہیں فرمائیں گے تو ہم بہت بڑے خسارے میں چلے جائیں گے۔ ایک خاص عمل جس کا ہر مسلمان مرد و عورت کو اس ماہ مقدس میں اہتمام کرنا چاہیے اور آسان بھی ہے، وہ یہ ہے کہ سحری میں کچھ دیر پہلے اٹھ جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں نفل پڑھ کر اس وقت اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، کیونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز لگانے والا یہ آواز لگاتا ہے۔ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اس کے اندر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے الفاظ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں فرشتے کے، حل من مستغفر فاغفر اللہ، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کروں؟ اور یہ آواز بھی لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے طلبگار آگے آ اور اے برائی کے طلبگار پیچھے ہٹ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس منادی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے ہر شخص اس وقت میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، کیونکہ بندہ جب سچے دل سے اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی کا وعدہ ہے۔ استغفار کے نام پر، دعا کے نام پر ایک تلخ بات ہے جو وہ میں یہاں پر کہہ دوں۔ استغفار کے وقت، مناجات کے وقت، بجائے اس کے کہ استغفار کیا جائے، مناجات کی جائے، اللہ کے سامنے رویا جائے، یہاں ہوتا یہ ہے کہ اسپیکر لگا کر، ریکارڈنگ لگا کر قوالی سنی جاتی ہے۔ استغفر اللہ، یہ سحر کا وقت، یہ دعا کا وقت، یہ مناجات کا وقت، ثواب سمجھ کر لگانے والوں یہ ثواب نہیں ہے، اس کا حساب دینا ہوگا، یہ سنگین گناہ ہے۔ تہجد پڑھنے والوں کو خلل ہوتا ہے، وہ بیچارے کہتے ہیں کہ صاحب تہجد میں ہمارے خلل ہوتا ہے، اور یہ اپنا ریکارڈنگ لگا کر نکل گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تھوڑی سی بات اور سن لیجیے، بہت سی قومیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ و استغفار کرنے کی وجہ سے ان سے عذاب کو ٹلا دیا۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کی قوم کا ذکر فرمایا کہ عذاب ان کے قریب آ چکا تھا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے توبہ کی توفیق ہوئی، یہ ساری قوم اپنے گھروں سے باہر آ گئی اور اللہ سے رو کر گرا کر توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب کو ہٹا دیا۔ یہ ہے استغفار کی برکت۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرنا عذاب کو دور کر دیتا ہے۔ میری آپ تمام حضرات سے یہ درخواست ہے کہ خدا را اس رمضان میں اللہ تعالیٰ سے توبہ و استغفار کرے، جتنا ہو سکے ہر شخص اپنے گریبان میں جھانکے، اپنے حالات کا جائزہ لے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے، بدعنوانیوں سے اور کرپشن سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بہرحال ابھی بھی وقت ہے، نہ جانے یہ مبارک مہینہ آئندہ سال کس کو نصیب ہو کس کو نصیب نہ ہو۔ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیں، اس کے لمحے لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کریں۔ اس بات کا جائزہ لیں کہ اس مہینے میں ہمارے اندر تقویٰ، اللہ تعالیٰ سے جواب دہی کا احساس پیدا ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر پہلے سے یہ احساس تھا تو اس میں ترقی ہوئی ہے یا نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے
نے یہ مقدس مہینہ اسی لیے ہمیں عطا فرمایا ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو۔ اگر یہ جائزہ لینے کے بعد آپ کو محسوس ہو کہ تقوی اور اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کا احساس پیدا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خشیت دل میں ہوئی ہے، تو یہ مہینہ آپ کو مبارک ہو اور آپ کے لیے مبارک ہے۔ لیکن خدا نہ کرے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں بھی ہمیں یہ چیز نصیب نہیں ہوئی اور نہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کے حضور جواب دہی کا احساس ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکے۔ جیسے کہ اس مہینے سے پہلے گناہوں کی نجاست میں لت پت تھے، اسی طرح بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس مبارک مہینے میں نماز کے ذریعے، راتوں کی عبادت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، توبہ و استغفار کا اہتمام کریں، اپنا جائزہ لے کر اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔